زبدۃ العارفین، قدوۃ الواصلین، رئیس المحبوبین، سید المعشوقین، تاج الاولیاء حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ ناگپوری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ناگپور میں پیدا ہوئے اور آپ نے بچپن ہی سے اپنے آپ کو تمام لغویات سے محفوظ رکھا۔ آپ بچتے رہے، ہر گناہ سے آپ ہمیشہ بچنے کی کوشش میں رہتے اور اس کوشش میں رہتے کہ آپ سے کوئی گناہ نہ ہو سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 15 سال کی عمر میں اپنے تمام علوم پر تکمیل حاصل کر لیتے ہیں، مکمل علم حاصل کر لیتے ہیں، اور آپ آل رسول بھی ہیں، سید ہیں، سعادات گھرانے سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ ہمیشہ کوشاں رہتے کہ میں جب بھی کوئی قدم بڑھاؤں تو دین کے لیے بڑھاؤں۔ آپ کی مقبولیت کی، محبوبیت کی بنیاد اور منادی بارگاہ الہی عز و جل سے آپ کو حاصل ہوئی۔ آپ کے گرد مخلوقوں کا ہجوم رہا کرتا تھا، چونکہ اللہ کا ولی ہمیشہ ہر وقت جو بھی اس کے قریب آتا ہے اسے نیک راہ دکھاتا ہے، طریقہ بتاتا ہے۔ اہل طریقت انہی کو کہتے ہیں جو لوگوں کو طریقہ بتائیں، اسلام پر چلنے کا سلیقہ سکھائیں، سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کا طریقہ بتائیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی زندگی تقریباً اسی طریقے سے دین کی خدمت میں لگاتے، رات پر مراقبہ کرتے، مشاہدہ کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن ضمیری عطا فرمائی، علوم باطنی کی طرف بھی آپ متوجہ ہوئے، عشق الہی کی شمع فروزہ ہوئی، آپ مجذوب ہو گئے۔ عشق الہی کے سوا کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آتا تھا، اور حال یہ تھا کہ ایک شخص آئے حضور بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، جن کا جو مہاراشٹرا ناگپور میں 15 رجب المرجب 1277 ہجری بمطابق 27 جنوری 1861 عیسوی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش مہاراشٹرا کے ایک شہر ناگپور میں ہوئی، اور اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 26 محرم الحرام 1344 ہجری بمطابق 17 اگست 1925 میں وصال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک عاشق کہتے ہیں تاج پور، تاج الاولیاء کی وجہ سے تاج پور کہتے ہیں، لیکن حکومتی سطح پر اس کا نام ہے ناگپور۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مقدس وہاں بنا ہوا ہے، لوگ جاتے ہیں، آپ کے فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں۔ تو آپ کا حال یہ تھا کہ لوگ آپ کے ارد گرد ہمیشہ جمع رہتے تھے۔ تو ایک شخص آئے، حضور آپ دعا فرمائیں کہ روحانیت میں مجھے کچھ فائدہ حاصل ہو اور افاقہ ہو جائے، بڑھوتری ہو جائے، میری روحانی طاقت اور بڑھ جائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھا کر کہا کہ کتا مار کر لاؤ، ہم دونوں کھائیں گے۔ لوگ حیران ہو گئے اور کہا حضور کتا کھانا تو حرام ہے اسلام میں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کتا لاؤ اور ساتھ میں کھائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تم کھانے کی سوچ رہے ہو وہ میں نہیں سوچ رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا فرمایا؟ تو کہا حضور آپ ہی کی تربیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مردار قرار دیا، فرمایا دنیا یہ مردہ چیز ہے، یہ مردہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور پھر دنیا کے طلبگار کو رسول اللہ نے کیا بتایا؟ تو پھر مریدوں نے کہا حضور آپ نے ہی تعلیم دی تھی کہ جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے وہ کتا ہوتا ہے، وہ دنیا دار کتا ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ پہلے جو تمہارے اندر جو لت لگی ہوئی ہے، جو تمہارے اندر حرص پیدا ہو رہی ہے کہ میں روحانیت کے حوالے سے دنیا کو اکٹھا کروں گا، دنیا کماؤں گا، فرمایا دنیا مردار ہے اور اس کا طلبگار مثل کتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پہلے اپنے اس کتے کو مار جو تیرے اندر موجود ہے، اس خصلت کو ختم کر، پھر ہم اور تم دونوں مل کر کھائیں گے۔ کیا کھائیں گے؟ صالحین کا جو غذا ہے وہ رب العزت کا ذکر ہے، ہم اس رزق سے، اس غذا سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں یہ بہترین
مثال دے دے کر لوگوں کے سامنے حق آشکار فرما دیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے پایا بزرگوں کے یہاں آپ کا آنا جانا اور بزرگوں کی خانقاہوں پر مزارات پر حاضری دینا آپ کا ایک مشغلہ تھا، روٹین تھا۔ لوگوں کے کھانا روٹین ہوتا ہے نا، دن میں 1 ٹائم 2 ٹائم 3 ٹائم، آپ کے روٹین میں یہ تھا کہ آپ کسی نہ کسی اللہ کے ولی کے آستانے پر حاضر ہوا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ اتنا بزرگوں کی بارگاہوں میں، ولیوں کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ تب کہ لوگ آپ کی بارگاہ میں خود آتے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے میں بزرگوں کے پاس جایا کرتا تھا، تب لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، اگر میں نے جانا بند کر دیا تو ان لوگوں کا آنا بھی بند ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندے صالحین کے ذریعے، اپنے پاکیزہ بندوں کے ذریعے اللہ رب العزت اپنا کرم، اپنا رحم، اپنا فضل نازل فرماتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے مزار پر جاتا ہوں، تو چونکہ آپ ولی ہیں، تاج الورا، تاج الاولیاء حضرت تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ولی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ولی کا طریقہ اگرچہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن ولیوں کا اچھا طریقے پر عمل کرنے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، روحانیت کا، روحانیت بھی بڑھتی ہے، اللہ رب العزت کا کرم بڑھتا ہے، اللہ کا رحم بڑھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت جن سے محبت فرماتا ہے، ہمیں بھی حکم ہے، ایک حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولیوں سے دشمنی کی، وہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، مجھ سے جنگ کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ کہہ رہا ہے کہ دشمنی نہ کریں تو 2 چیز ہوتی ہیں، تو دشمنی یا پھر محبت ہوتی ہے۔ جب اللہ نے کہا دشمنی نہ کرو تو اس کا مطلب ہے رب چاہتا ہے کہ محبت کرو، ولیوں سے محبت کرو۔ ہمیں محبت ہے اولیاء اللہ سے، اس لیے ہم ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں نہ کریں کہ میرے نبی فرماتے ہیں عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، کہ اللہ کے صالحین بندوں کے ذکر کے وقت اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ابھی عرس مبارک 26 محرم میں ہوا۔